الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدقت يا رب العالمين. میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عشر عطا فرمایا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے بہترین دنوں میں سے یہ دن ہے. ذو الحجہ کی 10 دن سال کے بہترین دنوں میں سے ایک دن ہیں، اور اس میں دن کا روزہ اور رات کی عبادت. رات کی عبادت تو ایسی ہے کہ جیسے شب قدر کی عبادت. رمضان المبارک میں شب قدر کے لیے آخری عشرہ منتخب فرمایا گیا کہ شب قدر جو ہے وہ آخری عشرے میں ہوگی، اور اس آخری عشرے میں کون سے دن ہوگی اس کا کوئی دن متعین نہیں فرمایا کہ فلاں دن ہوگی یا فلاں دن ہوگی. اسی شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے لوگ راتوں کو عبادات کرتے ہیں، یہاں تک کہ اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے. تو وہاں تو متعین نہیں ہے شب قدر، لیکن یہاں فرمایا کہ یہاں ایک رات کی عبادت پورے شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. ایک رات کی آپ نے عبادت کی، یہ یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک ساری کی ساری راتیں اللہ کے ہاں مقبول ہیں اور اللہ کے ہاں اہمیت کی حامل ہیں. اب چونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے حج کی ترتیب بھی رکھی ہے اور قربانی کی ترتیب بھی رکھی ہے. یہ دو اتنے بڑے فضیلت والے کام ہیں اور اتنے اعلیٰ اور عمدہ کام ہیں کہ یہ ذی الحج کا مہینہ کہ جس میں حج ادا کیا جاتا ہے. تو حج ادا کرنے کے بعد وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، یعنی کوئی گناہ اس پر باقی نہیں رہتا، کوئی گناہ اس پر باقی نہیں رہتا. بلکہ میرے شیخ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر حج کسی نے کر لیا، میدان عرفات میں پہنچ گیا، اس نے حج کے ارکان ادا کر لیے، اس نے حج کیا اور کہا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں. حج اس نے ادا کیا، حج ادا کرتے ہی فوراً اس نے کہا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، تو حقیقتاً وہ بڑا گناہ گار ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے تو اللہ نے تجھے پاک کر دیا. نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے الفاظ آگے کہ یہ گناہوں سے پاک ہو گیا، اللہ کی طرف سے گناہوں سے پاکی کا فیصلہ ہو گیا. آپ نے حج ادا کیا، حج ادا کرتے ہی وہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں. اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی کہ گناہوں سے پاک ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں. تو حقیقت میں وہ گناہ گار ہے کہ اللہ کے نبی کے حکم کے آگے اپنا حکم بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی کے حکم کے آگے اپنا حکم بیان کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ حاجی سے دعائیں کرایا کریں کہ جب وہ حج کر کے لوٹیں تو ان سے دعا کی درخواست کیا کریں کہ ہمارے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ وہ بندہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دیدار بھی کرایا، اللہ نے بیت اللہ کی زیارت بھی کرائی، اللہ نے میدان عرفات میں بلا کر اس کے گناہوں کو بھی معاف کیا.
تو ہمیں چاہیے کہ جو حج سے واپس لوٹے اس سے مغفرت کی دعا کریں. اور اب تو ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ حج پر جانا تو دور، حج پر جانے کے لیے سوچنا بھی دشوار. بہرحال اللہ پاک آسانی آپ کے دوارا معاملہ فرمائے. تو یہ ایام انتہائی قیمتی ہیں، اور 10 ذی الحج کو جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ دراصل سنت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا کی برکت سے کہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ربی ھب لی من الصالحین، ربی ھب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے عطا کر دیجئے، مجھے عنایت کر دیجئے، مجھے دے دیجئے. ربی ھب لی من الصالحین، ایسی اولاد جو صالح ہو، ایسی اولاد جو نیک ہو. کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اولاد مانگ رہے ہیں، اور ایسی اولاد مانگ رہے ہیں کہ جو نیک اور صالح ہو، جو فرما بردار ہو. تو اگر کوئی اولاد کی خواہش رکھتا ہو اسے چاہیے کہ دعا پڑھے. بلکہ ہم سے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بے اولاد ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں، ہم اسے کہتے ہیں بھئی ربی ھب لی من الصالحین، یہ دعا پڑھا کرو. ایک اور دعا سیدنا زکریا علیہ السلام کی ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑیے. تو بھی اولاد کے لیے دعا ہے. زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام عطا کی. اور یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے آگے دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں. ربی ھب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے عطا کر دیجئے، مجھے دے دیجئے، مجھے عنایت کر دیجئے ایسی اولاد. ربی ھب لی من الصالحین، جو کہ صالحین میں سے ہو، جو کہ نیک ہو. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے اسے خوشخبری دے دی، ہم نے اسے خوشخبری دے دی جو غلام حلیم، ایسے بچے کی جو بردبار ہو، جو حلیم المزاج ہو، جو صبر کرنے والا ہو، جو قوت برداشت رکھتا ہو، ایسے بیٹے کی خوشخبری دے دی. فبشرناہ بغلام حلیم، ایسے بیٹے کی خوشخبری دے دی، یعنی ایسا بیٹا عطا کیا جو فرما بردار ہو، جو اطاعت گزار ہو. تو اللہ رب العزت نے ایسا بیٹا عطا کیا. لیکن آگے چل کر یہی بیٹا یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب اس عمر کو پہنچے، فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ اس عمر کو پہنچے کہ ان کے ساتھ دوڑنے لگے، یعنی ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگے. فلما بلغ معه السعی، کہ ان کے ساتھ دوڑنے لگے، ان کے ساتھ چلنے لگے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی. اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ وہ بالغ ہو چکے، یعنی 14 سال 15 سال کہ وہ بالغ ہو چکے، یعنی اس عمر کو پہنچ گئے. جب اللہ رب العزت نے اولاد دی برسوں کے بعد، اور خوشخبری دی کہ ہم آپ کو حلیم اور بردبار بیٹا دیں گے. حلیم اور بردبار بیٹا دیا، پھر اس سے پلتا رہا، پھر بولنا سیکھا، پھر چلنا سیکھا، پھر دوڑنا سیکھا، یہاں تک کہ اب باپ کو ہو گیا کہ اب یہ میرا بازو بنے گا. 13 سال 15 سال عمر ہو گئی تو بس اب یہ میرا بازو بنے گا. جب اس عمر کو پہنچ گئے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام، اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، یا بنی، اتنے پیارے الفاظ، اے میرے بیٹے. حکیم لقمان بھی اپنے بیٹے سے فرماتے تھے یا بنی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اتنے پیارے الفاظ، اے میرے بیٹے، یا بنی انی ارى فی المنام، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں
अन्नी अज़बहुक, कि मैं तुम्हें ज़िबह करता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मुखातब होकर कह रहे हैं कि मैं ख्वाब देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, कि तुम्हारी इस बारे में क्या राय है, तुम क्या कहते हो, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह करता हूँ। क़ाल या अबत, बेटे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के थे और बुर्दबार थे, सब्र वाले थे। क़ाल या अबत फ़अल, के अब्बा जान आप कर गुजरे मा तो उमर, कि जिसका आपको हुक्म दिया गया है, जिसका आपको हुक्म दिया गया आप कर गुजरिए। ये साबिर बेटा कह रहा है कि आपने ख्वाब में देखा है कि आप मुझे ज़िबा कर रहे हैं, आप ज़िबा कर दें, आप ज़िबा कर दें। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे पाएंगे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों के साथ, सब्र करने वाला पाएंगे आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि उन्होंने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ, और वो ख्वाब अपने बेटे को सुनाया तो बेटे ने कहा कि आप कर गुजरिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए तो एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। वो ख्वाब में तावील भी निकाल सकते थे कि तो ख्वाब है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये हुक्म तो अल्लाह फरिश्ते के जरिए भी भेज सकते थे कि अल्लाह फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजते कि मेरा हुक्म है कि अपने बेटे को ज़िबा कर दो, लेकिन वो बराह रास्त हुक्म होता तो उस पर अमल करना पड़ता। लेकिन ये ख्वाब दिखाया गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई दूसरी राह तलाश नहीं की, कोई दूसरा रास्ता तलाश नहीं किया कि तो ख्वाब है, इसका मतलब ये नहीं होगा, उसका मतलब वो नहीं होगा, कोई दूसरी राय नहीं। अपने बेटे से तज़किरा किया कि बेटा मैंने ये ख्वाब देखा है, तू क्या कहे। उन्होंने कहा जान आप कर गुजरे जिसका आपको हुक्म मिला है। तो एक बात समझने की यह है कि नबी का ख्वाब भी वही होता है, नबी का ख्वाब वही होता है। आपने शायद सुना हो कि गालिबन सिंध में कहीं किसी ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बच्चे को ज़िबा कर रहा हूँ। उसने ख्वाब देखा और फिर हकीकत में उसने अपने बच्चे को ज़िबा कर दिया। तो ख्वाब को समझने की जरूरत होती है। ख्वाब तीन तरह के होते हैं। एक तो ख्वाब वो होता है कि दिन भर हम उस काम में लगे हुए हैं, दिन भर हम उसी मुशक्कत के अंदर लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर हम तिजारत कर रहे हैं, एक माल है जो बिक नहीं रहा, काफी कोशिशों के बावजूद बिकता नहीं, हर ग्राहक को दिखाते हैं लेकिन माल बिकता नहीं है। हर कोशिश कर लेते हैं, उसे हम दाम भी कम लगा देते हैं, भाई तू ये ले जा, फिर भी नहीं बिकता। और सारा दिन इसी सोच में, इसी फिक्र में, कभी किसी से बात कर रहे, कभी किसी से बात कर रहे, कभी किसी को फोन कर रहे, सारा दिन 2 दिन 4 दिन लगा रहा है इस चक्कर में, लेकिन माल नहीं मिला। ख्वाब में ही देखता है कि एक ग्राहक आता है, वो सारा माल खरीद लेता है, वो सारा का सारा माल खरीद लेता है। तो वो ख्वाब को समझना पड़ेगा। ख्वाब तो वो था जो आपके दिल दिमाग में घूम रहा था, वो बात तो वो थी जो आप सारा दिन मेहनत कर रहे थे किसी तरह मेरा माल बिक जाए, और आपने ख्वाब में देखा कि एक ग्राहक आया और वो सारा का सारा माल खरीद कर ले गया। तो ये ख्याली ख्वाब है, ये ख्याली ख्वाब है। इसी तरह से कोई और मामला है कि आप कोई मकान खरीदना चाह रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा, आपने ख्वाब सारा दिन भाग दौड़ की और आपने ख्वाब में देखा कि वो मकान का मालिक आके आपको चाबियां दे रहा था, उसके मालिक आप उठे, आपने बोला बड़ा आलीशान घर देखा है मैंने और बड़ी गाड़ियों की कतारें थी और बड़ा सोना चांदी था मेरे पास। अब आप जो है वो उसी दिन से तलाश करते हैं कि ये आएगा और ये मुझे चाबी देगा, और वो आएगा वो मुझे चाबी देगा, और मेरे पास गाड़ियों की लाइन लगी, जबकि उस ख्वाब में कोई हकीकत नहीं, उस ख्वाब की कोई हैसियत ही नहीं। आप बोले यार मैंने ख्वाब देखा, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, साल हो गए, 2 साल हो गए, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। तो ख्वाब था ही नहीं, होता आपके ख्यालात से। दूसरी किस्म ख्वाब की वो होती है कि शैतान की तरफ से आपको वसवसे डाले जाते हैं और आपको डराया जाता है। मिसाल के तौर पर आप किसी दूसरे शहर में चले गए और वहाँ की पुलिस ने, वहाँ के लोगों ने आपको, वहाँ के मुहाफिजों ने आपको पकड़ लिया और आपको फांसी पर लटका दिया। आप इंतहाई खौफजदा होकर उठ जाते हैं और आप सोचते हैं कि अब मैं गया और अब मैं उस तरफ जाऊंगा तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। या आप कोई ऐसा ख्वाब देखते हैं कि आप ऊंचाई पर खड़े हुए हैं और आपको किसी ने धक्का दिया और आप खाई में गिर गए।
یا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے چاروں طرف سے سانپ نے حملہ کر دیا ہے اور آپ کو ڈسا اس طور پہ کہ آپ کو زہر لگا اور آپ مر گئے، شیطان کی طرف سے ڈرایا جاتا ہے۔ بعض خواب اس میں حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں کہ کہیں آپ پر کوئی جانور حملہ کر رہا ہے، لیکن وہ آپ خواب جاننے والے کو بتائیں گے کہ بھئی یہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، اس طرح سے میں نے خواب دیکھا، اس کی کیا حقیقت ہے۔ اچھا، اور تیسری قسم جو ہوتی ہے وہ مبشرات کی ہوتی ہے کہ جس میں خوشخبری دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کے سفر کو جا رہا ہوں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ بیت اللہ کے سفر پر جا رہے ہیں تو سب بھی آپ کے ساتھ ہے اور سامان مہیا ہے، اور آپ نے چلتے چلتے اچانک آپ کی نظر پڑی کہ بیت اللہ میرے سامنے ہے، تو خواب آج نہیں تو کل پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا منظر سامنے آ گیا، بیت اللہ آپ کے سامنے آ گیا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جلد از جلد آپ کو بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوگی اور آپ وہاں جائیں گے۔ آپ نے خواب دیکھا، آپ روزہ رسول پہ پڑھے، آپ علیہ السلام کے روزے پہ آپ کھڑے، اللہ اللہ آپ روزے رسول پہ کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو سلام پیش کر رہے ہیں، تو یہ خوشخبری ہے آپ کو کہ اللہ پاک آپ کو ضرور وہاں لے جائے گی، اللہ پاک آپ کو ضرور وہاں لے جائے گی، اللہ ہم سے مسلمان کو لے جائے گا، اللہ ہم سے مسلمان کو لے جائے، آمین تو کہہ دو اللہ کے بندوں کہ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کے پاس بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار جانے کی توفیق، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجے کہ آؤ کیوں نہیں آتے، کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام خواب میں آئے تھے کہ بلال تم آتے نہیں ہو، اللہ آسان کر دے ہمارے لیے۔ تو بہرحال خواب ہر ایک کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، اور پورے خواب کا تذکرہ کرنا نہیں چاہیے، اور اچھا خواب ہر کسی کو بتانا نہیں چاہیے، اچھا خواب ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے، جو خواب کو جاننے والا ہو، جو آپ کا ہمدرد ہو، آپ اسے بتائیں کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ اور خواب جو خواب سنے اسے چاہیے کہ اگر اسے تعبیر آتی ہے تو وہ بتائے، اگر تعبیر نہیں آتی تو اپنی مرضی سے نہ بتائے، اپنی مرضی سے نہ بتائے کہ وہ بتائے گا تو پھر اسی طرح ہو جائے گا، اپنی مرضی سے کوئی تعبیر نہ بتائے۔ بہرحال موقع تو یہ قربانی کا ہے، اور بات یہاں سے چلی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے اور چھری چلانے لگے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے وہ پیتل کا ٹکڑا آگے رکھوا دیا کہ جس کی وجہ سے چھری نہیں چل پائی، اور بالآخر جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈے کو لے کر آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کو ذبح کیا۔ تو وہاں سے وہ سنت چلی آ رہی ہے، اور آپ علیہ السلام بھی قربانی کرتے آ رہے ہیں۔ اور قربانی ایک تو یہ کہ جس پر واجب ہے اس سے ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ قربانی کا نصاب یہ ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس ہو، یا اس قیمت کا سونا آپ کے پاس موجود ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس قیمت کا سونا آپ کے پاس موجود ہو، یا اس قیمت کا مال آپ کے پاس موجود ہو، رقم کی شکل میں یا تجارت کے مال کی شکل میں، یا اضافی جو آپ کے پاس چیز ہو، آپ کی ضرورت سے زائد جو چیز ہو اتنی ہو تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ پورے گھر کے اندر سے، پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا ذبح کرتے ہیں، ایک بکرا ذبح کرتے ہیں، جبکہ قربانی شوہر پر بھی واجب ہوتی ہے، اور معلوم کرو تو پتہ چلے گا کہ بیوی کے پاس بھی زیور ہے
تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، اور پتہ چلا کہ بچے بھی بالغ ہیں اور ان کے پاس اپنی رقم موجود ہے، کسی کے پاس 1 لاکھ ہے، کسی کے پاس 2 لاکھ ہے، تو ان سب پر قربانی واجب ہے۔ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا ذبح کرنا یہ قربانی نہیں ہوگی۔ اگر ایک بکرا آپ نے اپنے نام پر کیا تو آپ کی قربانی واجب ادا ہو جائے گی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ دوسری بات کہ آپ نے جتنے واجبات تھے قربانی، آپ کے گھر میں جتنے لوگ تھے جس پر واجب تھی، آپ نے ادا کر دی۔ آپ کے ادا کرنے کے بعد اب آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید قربانی کروں، مثال کے طور پر 5 حصے آپ نے گائے لے لی، 2 حصے بچ گئے، تو بہترین یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے احسانات ہیں ہم پر، یہ قربانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کیجیے، وہ حصہ کہ اس کا ثواب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچے، اس کا ثواب خلفائے راشدین کو پہنچے، اس کا ثواب صحابہ کرام کو پہنچے، اس کا ثواب اولیاء کرام کو پہنچے، اس کا ثواب آپ کے جو مرحومین ہیں، آپ کے والد ہیں، والدہ ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، کسی کی اہلیہ فوت ہو گئی، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، کسی کا بچہ فوت ہو گیا، ان پر آپ ان کے نام پر کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا ثواب اس کو مل جائے۔ قربانی اللہ کے نام پر ہوگی، اس کا ثواب جو ہے آپ یہ نیت کریں گے اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، اور سب سے بہتر اور بہترین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی امت کے نام پر قربانی کی ہے، تو آپ جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ نے گنجائش دی ہے، تو آپ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو پورا جانور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ذبح کرتے ہیں، بڑا جانور ہے۔ تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی بات اس میں، چونکہ جمعے میں تو وقت مختصر ہوتا ہے، کوئی بات اگر کسی کو پوچھنی ہو قربانی کے حوالے سے بات معلوم کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ۔